الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت سے ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک سیدی حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء، اساتذہ، حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ یہ میلاد کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جملے پہ، اس لفظ پہ، اس بات پہ اگر سارے چہرے اس پھول کی طرح کھل جائیں گے تو محفل میں 4 چاند لگیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد کا مہینہ ہے، یہ میلاد کا مہینہ، میلاد کا مہینہ ہے۔ آپ یقین کیجئے آپ کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی، جھوٹ نہ ہوگا، جھوٹ نہ ہوگا۔ کیوں کہ میلاد کا مہینہ ہے، بات ختم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات، میلاد کا مہینہ ہے، بات ختم۔ کیا بات۔ تعریف ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ وہ رب ہو کے کہتا ہے ایک بار جو میرے حبیب پر درود پڑے گا میں رب ہو کے 10 بار رحمتیں نازل کروں گا۔ درود ایک دفعہ، رحمتیں 10 دفعہ۔ ہم تعریف کر سکتے ہیں؟ سلام کریں مدینے کی طرف، جواب آئے رب کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ منہ ہو مدینے کی طرف، جواب آئے کعبے سے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کنیکشن تو ہے، کوئی رابطہ تو ہے۔ میری گفتگو اسی انداز میں ہوگی، بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 5 منٹ کہیں گے 5 منٹ، آدھا گھنٹہ کہیں گے آدھا گھنٹہ، جتنا آپ کہیں گے ہم چلتے جائیں گے، سرکار کی تعریف کرتے جائیں گے، رات گزر جائے پتہ بھی نہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ سلام کریں مدینے کی طرف، جواب آئے رب کی طرف سے۔ کوئی کنیکشن تو ہے۔ اب میں قبلہ حضرت صاحب کی طرف منہ کر کے کہوں السلام علیکم، یقیناً یہی جواب دیں گے، مجھے پیچھے سے جواب تو نہیں آئے گا۔
قبلہ حضرت صاحب کی طرف میں مخاطب ہو کے کہوں حضور آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یقیناً یہی مجھے جواب دیں گے. وہ حضرت صاحب تو اٹھ کے نہیں کہیں گے کہ شاہ صاحب آپ پر بھی سلامتی ہو. بات سمجھ آ رہی میری؟ جی جی سبحان اللہ. سلام کیا ادھر، جواب آئے ادھر سے. سلام کرو ان کو، جواب آئے وہاں سے. منہ ہو مدینے کی طرف، جواب آئے رب کی طرف سے. کوئی تو رابطہ ہے، بے شک سبحان اللہ. کوئی تو کنیکشن ہے. بے شک. اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. سلام کیا ادھر. میں نے کہا اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائیں. یہ میرے کندھے پہ تھپکی دے کے کہیں شاہ صاحب اللہ آپ کو بھی برکتیں دے، آپ کو بھی برکتیں دے، آپ کو بھی برکتیں دے، آپ کو بھی برکتیں دے. میں مڑ کے دیکھوں، میں نے تو ایک دفعہ کہا 10 کیوں تھپکیاں ملی؟ سبحان اللہ. میں نے تو ایک دفعہ کہا. سبحان اللہ. واہ. یہ 10 دفعہ تھپکیاں، وہ بھی پیچھے سے آگے سے نہیں. اب کہنے دیجئے یا عرشوں والا رب فرش پہ ہے، سبحان اللہ. اللہ. یا عرشوں والا رب فرش پہ ہے، یا فرشوں والا محمد سبحان اللہ. سبحان اللہ. جملہ بڑا تھا، بے شک. ہماری سمجھیں چھوٹی ہیں. بے شک. جملہ بڑا تھا، سمجھیں شاید ہماری، سبحان اللہ. شاید کیا یقیناً چھوٹی ہیں. جہاں تعریف مصطفیٰ ہو، جہاں عظمت مصطفیٰ ہو، وہاں عقلیں ہماری چھوٹی ہیں. ہاں اگر کوئی سمجھ سکا تو وہ ایک بندہ ہے. اگر کوئی سمجھ سکا مقام مصطفیٰ کو، حسن مصطفیٰ کو، مقام مصطفیٰ کو، حسن مصطفیٰ کو، اس کو بریلی کا شاہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. عشق و محبت، علم و حکمت. عشق و محبت، علم و حکمت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی سمجھ سکا تو وہ میرا امام ہے. اب امام کو سمجھنے کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا. سبحان اللہ. اب امام میرے کو سمجھنے کے لیے شعور چاہیے. امام کو سمجھنے کے لیے دل ہمارا صاف ہونا چاہیے، عقیدے ہمارے پختہ ہونے چاہیے، دماغ میں گندگی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ امام کو سمجھنا ہے. سبحان اللہ. اب امام کیا فرماتے ہیں؟ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کمال حسن، سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کمال حسن. قلم توڑ دیے. سبحان اللہ. وہ کمال، وہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کمال، وہ کمال. سیدی کا انداز کیا تھا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لکھ کے نا، لکھ کے قلم رکھ دیا. اللہ. بے شک. وہ کمال، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن ہے، وہاں ہم نقص نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی سبحان اللہ. یہی پھول خار سے دور ہے. سبحان اللہ.
یہ پھول ہے نا، پھول ہے، یہ آپ لے کے آئے، محبت کا اظہار کیا، توڑ کے لائے، کانٹا میرے خیال سے ایک بھی نہیں ساتھ آیا، کانٹا ایک بھی نہیں آیا، لیکن حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اور حسن مصطفیٰ ایسا حسن ہے، ایسا پھول ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور جہاں دیا ہو، جہاں شمع ہو نہیں سکتا کہ دھواں نہ چھوڑے، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ سید اعلیٰ حضرت ہیں، اور حسن مصطفیٰ کے اوپر آپ لکھتے ہیں۔ ایک اور شعر اس کا پڑھ دوں، ایک اور شعر پڑھ دیتے ہیں، سید اعلیٰ حضرت حسن مصطفیٰ پہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں جھکے دبے لچے ڈرے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل حق، علماء اہل سنت، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی تو یہ سمجھ بیٹھا شاید ان کے منہ میں زبان ہی نہیں، وہ غلط سمجھ بیٹھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جا فدا، یار یہ شعر میرے خیال سے بچے بچے کو آتا ہے، کروں تیرے کروں تیرے کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اب کیا کروں، اب کیا کروں، جی تو چاہتا ہے اس سے آگے نکلنے کا، میری بات نہیں سیدی فرما رہے ہیں، جی تو چاہتا ہے اس سے آگے نکلنے کا، اور کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا، بے بس ہوں، مجبور ہوں، کروں کیا کروڑوں جہاں بلغ کشف دو جاب جمال ہی،
محمد الرسول اللہ. اس کا ترجمہ کسی بچے کو اٹھا کے پوچھ لیں وہ بھی بتا دے گا. الحمدللہ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے, ایک لفظ کو پکڑ لیجئے, محمد. محمد, توجہ رکھیے گا, نکتہ قیمتی ہوگا. محمد. اب یہاں سے میں بولوں گا محمد, آخری ذہن تک, آخری بندے تک, آخری بچے تک, ادھر سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا, فوراً ہر ذہن میں ایک ایسی ذات کا یقین جم گیا. اللہ, کیا بات, کیا بات. ایک ایسی ذات کا تصور جم گیا اور سمجھ میں آ گیا کہ جس کا یہ نام ہے اس کی صورت بھی لاجواب ہے, اس کی سیرت بھی لاجواب, اس کی صورت بھی لاجواب, بے شک, بے شک. اس کی سیرت بھی لاجواب. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا بات, اتنا حسن, ماشاء اللہ. اتنا حسین چہرہ, اتنا حسین چہرہ. اللہ پتہ ہے کون سا چہرہ ہے یہ؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں من خدارا طریقے می سناسم خدائے محمد است. سبحان اللہ. من خدارا, میں خدا کو پہچانتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے پہچانتا. سبحان اللہ. میں اگر رب کو بھی جانتا ہوں تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے جانتا ہوں. چپ بیٹھے ہو آپ حضرات, چپ بیٹھے ہو. پتہ کس چہرے کی بات ہے؟ سبحان اللہ. پتہ کس چہرے کی بات ہے؟ محسن اعظم. محسن اعظم, انسانیت کے سب سے بڑے محسن کے چہرے کی بات ہے. انسانیت کے سب سے بڑے محسن کے چہرے کی بات ہے. امام ربانی فرماتے ہیں ہم رب کو بھی جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے جانتے پہچانتے ہیں. اور میں پتہ کیا کہتا ہوں, یہ وہ پاک چہرہ ہے جس نے خدا منوا لیا. اللہ, اللہ, کیا بات. یہ وہ پاک چہرہ ہے جس نے خدا منوا لیا, اور یہی وہ پاک چہرہ ہے جس نے امت کو بچا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ہر صحاب یہ نبی, جنتی جنتی, ہر صحاب یہ نبی, ہر صحاب یہ نبی. علماء اہل سنت, یہی وہ پاک چہرہ ہے جس نے رب کو منوا لیا کہ کوئی ہے, کوئی ہے. گفتگو سادہ وہ ترنم شرنم نہیں ہے, سمجھ لیجئے گا. یہ وہ پاک چہرہ ہے جس نے رب کو منوا بھی لیا, منا بھی لیا. اور یہی وہ پاک چہرہ ہے جس نے گنہگار امت کو بخشوا لیا. اگلی بات بتا دوں, اگلی بات اگر آپ توجہ سے سنیں تو اس پاک چہرے کی بات ہے, اس پاک چہرے کی بات ہے جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں,
اب توجہ والی بات ہے, توجہ چاہوں گا. اگر سب کی توجہ ہوگی تو اگلی بات کروں گا. سب کی توجہ. پاک چہرہ ہے. صحابہ عبداللہ ابن رواح کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ قرآن نہ لاتے ہم پھر بھی آپ پر ایمان لے آتے. نہیں 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 نہیں, رک جائیں, تھم جائیں. اگر آپ قرآن نہ لے کے آتے ہم پھر بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیتے. اس بات کو ذرا اپنے دل میں جگہ دیجئے. اگر آپ قرآن نہ لے کے آتے ہم پھر بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیتے. کون کہتا ہے؟ صحابی رسول عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی. یا رسول اللہ اگر آپ قرآن نہ لے کے آتے ہم پھر بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیتے. یا رسول اللہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے نہ کرتے پھر بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیتے. یا رسول اللہ کوئی معجزہ نہ دکھاتے پھر بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیتے. پوچھا گیا اے عبداللہ ابن رواحہ تمہارے کلمہ پڑھنے کے لیے کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے کلمہ پڑھنے کے لیے محمد عربی کا چہرہ ہی کافی تھا. اب بولو لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 تاجدار ختم نبوت انج نہیں, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت زندہ. ہمارے ایمان کے لیے آپ کا چہرہ کافی تھا. ہمارے ایمان کے لیے آپ کا چہرہ کافی تھا, کافی تھا, کافی تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ایمان لے آؤ. اے میرے چاہنے والو, اے میرے قبیلے کے لوگوں, اے میرے ساتھیوں ایمان لے آؤ. انہوں نے پوچھا کس پہ؟ رب پہ. کس پہ؟ رب پہ. اچھا موسیٰ ہم ایمان لے آئیں گے, مشکل نہیں, ایمان لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے, قوم مان گئی, موسیٰ خوش ہوئے. موسیٰ ایمان لے آئیں گے لیکن جب تم اپنے رب کا ہمیں دیدار کرواؤ گے دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے. ہے موسیٰ ایمان لائیں گے, ضرور لائیں گے, لیکن جب تک تیرے رب کو دیکھ نہ لے ہم ایمان نہیں لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ارے ظالموں میں پیغمبر ہو کے رب نہ دیکھ سکا. میں پیغمبر ہو کے رب نہ دیکھ سکا. میں تو کہتا رہا ہے اللہ دکھا دے. وہ کہتا رہا نہیں دیکھ پائے گا. میں نے کہا دکھا دے, نہیں دیکھ پائے گا. اے اللہ تھوڑا سا. موسیٰ نہیں دیکھ پائے گا, تھوڑا سا نہیں دیکھ. ارے ظالموں میں پیغمبر ہو کے رب کو نہ دیکھ سکا, قوم ہو کے امتی ہو کے کس طرح دیکھ لو گے؟ اگلی بات بتاؤں. محمد مصطفیٰ نے کہا کلمہ پڑھ لو, صحابہ نے پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لو, صحابہ نے پڑھ لیا. اب دیکھو ادھر موسیٰ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو ایمان لے آؤ, وہ کہتے ہیں نہیں, جب تک رب کو نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لو, پڑھ لیتے. ادھر موسیٰ کہتے ہیں کلمہ پڑھو, وہ کہتے ہیں نہیں رب کو دیکھیں گے پھر پڑھیں گے. ادھر صحابہ سے کہا کلمہ پڑھ لو, صحابہ نے پڑھ لیا. پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جس کا چہرہ دیکھا ہے نا,
नहीं, जुमला ऊपर से निकल गया, आसान कर दूं। जिसका चेहरा देखा है ना, किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं, किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं, किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं। अगला जुमला तवज्जो के साथ, मेरी तरफ तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो रखना, कीमती जुमला है। सहाबा से कहा ईमान ले आओ, सहाबा ले आए, तवज्जो है, ईमान ले आए, ईमान ले आए, ईमान ले आए। करीमा का ने फरमाया मन रानी फकद राल हक, सहाबा जिसने मुझे देखा तहकीक उसने को देखा। या रसूल अल्लाह, जिसने मुझे देखा तहकीक उसने रब को देखा, रब को देखा। इतना हुस्न है इसका, इंसानियत के मोहसिन आज़म का। ये लफ्ज़ है, इसको अभी आप अपने जहन में रखें, इंशाअल्लाह बताएंगे। तंग तो नहीं आ गए, बोर तो नहीं हो गए? फिर मिल के बच्चे का जवाब दीजिए। जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। कुछ लोग ऐसे हैं, पहले वो मिलाद नहीं मनाते थे, मेरी आदत नहीं है किसी को मैं हिट नहीं करता, कुछ होंगे जो नहीं मनाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीरत को मनाना शुरू कर दिया। तवज्जो है, मिलाद को एक्सेप्ट नहीं किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीरत को मनाना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये कहा नहीं यार, वाकई इंसानियत के मोहसिन आज़म यही हैं। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने मान लिया नहीं यार, वाकई सबसे बड़ा लीडर यही है, सबसे बड़ा लीडर यही है। मैंने कहा तुमने 40-50 साल पढ़ने के बाद सीरत को बेऐब मानना तो कौन सा तीर मार दिया। सीरत को बेऐब मानना 40-50 साल 100-150 साल की मेहनत के बाद सीरत को वो अब क्या कहते हैं, बेऐब है। तवज्जो, जुमला कीमती है। सीरत को बेऐब मानना 40-50 साल पढ़ने के बाद। मैंने कहा तुमने 40-50 साल पढ़ने के बाद सीरत को बेऐब माना तो कौन सा तीर मारा। अरे काफिरों ने तो कलमा पढ़े बगैर सीरत को बेऐब माना था। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो। जुमला आपको वजद ना दे तो बात क्या हुई। तवज्जो चाहूंगा बस। काफिरों ने कलमा पढ़े बगैर सीरत को बेऐब माना था। सीरत को बेऐब माना काफिरों ने, लेकिन फिर काफिर रहे। काफिरों ने सीरत को बेऐब मान लिया, लेकिन फिर भी काफिर रहे। सहाबा ने सीरत को बेऐब माना, ईमान वालों के ताजदार बन गए। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जुमला आगे है, तवज्जो। काफिरों ने सीरत को बेऐब माना, काफिर रहे। सहाबा सीरत को बेऐब मानने, ईमान वालों के ताजदार बन जाएं। वजह क्या? वजह क्या? वजह ये है कि काफिर सीरत को बेऐब मानकर नबी को अपने जैसा समझते थे। काफिर सीरत को बेऐब मानकर नबी को अपने जैसा कहते थे। सहाबा सीरत को बेऐब मानकर नबी को लाजवाब कहते थे। सरकार दी गल, सारी सरकार दी गल, सारी सरकार दी। और नबी की सीरत को बेऐब मानकर नबी को
अपने जैसा कहना, जुमला नोट करना, नबी की सीरत को बेअब मानकर नबी को अपने जैसा कहना, नबी की सीरत को बेअब मानकर नबी को अपने जैसा कहना काफिरों का काम है। थमो थमो थमो, नबी की सीरत को बेअब मानकर नबी को लाजवाब कहना मोहम्मद के आशिकों का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हर सहाबी ये नबी, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। तो किसका काम? मोहम्मद के आशिकों का सल्लल्लाहु अलैहि। और ये अकीदा आज का नहीं, सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू सुनने वाली भी होती है और देखने वाली भी। कुछ बातें मैं इशारतन कह के आगे निकल जाता हूँ, और ये अकीदा हमें आज नहीं मिला। हज़रत हसन शेर पढ़ूंगा, सबके बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन। उस बनाने वाले ने आपको हर ऐब से पाक बनाया, सुभान अल्लाह। हर 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 ऐब से पाक बनाया। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, मुझे यूं लगता है जैसे आप रब को कहते गए होंगे, रब आपको वैसा वैसा वैसा। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा हो, अपने लिए तो अच्छी ही चीज सिलेक्ट करेगा ना। या रसूलुल्लाह, मुझे यूं लगता है जैसे आप रब को कहते गए, रब आपको वैसे वैसे बनाता गया। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, समझा दें, समझा दें, मेरा साथ दीजिएगा। हज़रत हसन का अकीदा है, मैं अपने अल्फाज में बयान करने लगा हूँ। रब ने पूछा होगा, महबूब बता ना तेरी पेशानी कैसी बनाऊं। सुभान अल्लाह। नहीं, यूं नहीं, यूं मैं आगे चलूंगा ही नहीं, आगे नहीं चलूंगा मैं। रब ने पूछा होगा, महबूब बता तेरी, बोलिए आपने क्या, पेशानी कैसी बनाऊं। ऐ महबूब बता तेरी आंखें कैसी बनाऊं, महबूब बता तेरे अबरू कैसे बनाऊं। नहीं, यूं नहीं, यूं नहीं। मोहम्मद की पेशानी है, मोहम्मद मुस्तफा की पेशानी, और जो मोहम्मद की पेशानी पे ना बोल सके, कहां बोलोगे? महबूब बता तेरी पेशानी कैसी बनाऊं, महबूब बता तेरे अबरू कैसे बनाऊं, महबूब बता तेरे रुखसार कैसे बनाऊं, महबूब बता तेरी रीश मुबारक कैसी बनाऊं, महबूब बता तेरी ठोड़ी कैसी बनाऊं, महबूब बता तेरी जुल्फें कैसी बनाऊं, महबूब बता तेरे कान कैसे बनाऊं, महबूब बता तेरी गर्दन कैसी बनाऊं, महबूब बता तेरा सीना कैसा अता करूं, महबूब बता तुझे बाजू कैसे अता करूं, महबूब बता तुझे हाथ कैसे अता करूं, महबूब बता तुझे पेट कैसा अता करूं, महबूब बता तुझे राने कैसी अता करूं, महबूब बता तुझे पिंडलियां कैसी अता करूं, महबूब बता तुझे पाँव कैसे अता करूं। रब ने पूछा, महबूब बता तुझे कैसा बनाऊं, महबूब बता तुझे कैसा बनाऊं। मोहम्मद मुस्तफा ने अर्ज की, मौला मुझे ऐसा बना दे। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, कैसा, जो मुझे देख ले तुझे देख ले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मीरजादा मखदूम अगर शाह गिलानी जिंदाबाद, मीरजादा मखदूम अगर शाह गिलानी जिंदाबाद। जो मुझे देख ले वो तुझे देखे, उठा दो पर्दा। आला हजरत पहुंच गए ना,
आला हजरत में एक सिफ्त पता है क्या है? हजार हाँ सिफ्तों में से एक ये भी है, हर जगह पहुंच जाते हैं। नहीं समझे, नहीं समझे, उलमा समझ गए। सैयदी का एक सिर्फ एक वस्फ अगर आपको बता दिया जाए ना, वो ये है, हर जगह पहुंच जाते हैं, सुभान अल्लाह, हर जगह पहुंच जाते हैं, एक जगह ना पहुंचा गया। ये जो गुफ्तगू मैंने की मुझे याद करवा दीजिएगा, शायद मैं भूल जाऊं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक जगह बस वो ज़िमनन एक बात आ गई, एक जगह ना पहुंच सके। कौन? बोलिए ना, कौन? हमारे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अशाह अहमद रज़ा खान ताजदारे बरेली रहमतुल्लाह ताला हर जगह पहुंच जाते हैं, एक जगह ना पहुंच सके दिल में हसरत लिए बैठे। हाय हाय, हर जगह पहुंच गए, एक जगह ना पहुंच सके दिल में हसरत थी। क्या? ए अहमद रजा हर जगह पहुंच जाता है, एक जगह ऐसी है जहां तू नहीं पहुंच पाया। ज़मीर ने पूछा कब पहुंचेगा? बैठ जा, पहुंच जाऊंगा। सुभान अल्लाह, अंदर की एक आवाज है ना हर इंसान की, और वो तो सैयदी आला हजरत है। वो चुप कर, बैठ जा, पहुंच जाएगा। कब? वो मैदान महशर भी तो लगना है ना। तवज्जो तवज्जो, ज़िमनन बात आई है, बात बड़ी गहरी है। सैयदी आला हजरत हर जगह पहुंचे, एक मुकाम पे ना पहुंचे। खुद ही फरमाया यार नहीं पहुंच सका, खुद ही फरमाया अच्छा पहुंच जाएंगे। कब? सुभान अल्लाह, मैदान महशर में। अच्छा होगा क्या? होगा यूं कि सारे अंबिया की मौजूदगी होगी। तवज्जो, कीमती बात, कीमती बात, कीमती बात। सारे अंबिया की मौजूदगी, मोहम्मद मुस्तफा सदारत की कुर्सी, जिसका मिलाद मनाने आए हो उसकी कुर्सी है, जिसका मिलाद सुनने आए हो ये उसकी कुर्सी की बात है, उसकी सदारत की बात है। तवज्जो, सारे अंबिया की मौजूदगी। इमाम फरमाने लगे ए अहमद रजा पहुंच जाएगा। कब? मैदान महशर में तमाम अंबिया की मौजूदगी, मोहम्मद मुस्तफा सदारत की कुर्सी पे। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह, यार मोहब्बत से नाम लो ना। आला हजरत, यूं ही नहीं आला बन गए, पहले हजरत थे फिर आला हजरत बने। पहले हजरत थे, आला हजरत बने। क्या बात कही? तवज्जो, अंबिया की मौजूदगी, मोहम्मद मुस्तफा सदारत की कुर्सी पे। दरवाजा जन्नत का बंद, जन्नत का दरवाजा बंद। सारे नबियों की सारी उम्मतें कतारों में। कब खुलेगा? हम भी अंदर जाएंगे। कब खुलेगा? तसव्वुर जमा सकते हैं? जमा लीजिए, जमा लीजिए। कब खुलेगा? हम जाएंगे। कब खुलेगा? हम जाएंगे। एंड पे आने वाली उम्मत मुस्तफा, आखिर में कितार के एंड पे लगी हुई मैं आप गुनहगार। दरवाजा खुला, उम्मतें अंदर जाने लगी। फरिश्तों ने कहा जरा रुको तो सही, रुक जाओ, रुक जाओ, तारुफ करवाओ। उन्होंने कहा हम मूसवी हैं। अच्छा, इज्जत के साथ आप 2 मिनट के लिए जरा इस तरह आ जाइए। जी आपका तारुफ, हम ईसवी हैं। हुजूर आप 2 मिनट के लिए जरा इधर आ जाइए। तसव्वुर मैंने कहा था अगर जमा सकते हैं जमा लीजिए। मेरा तो विजदान है, सुभान अल्लाह, मेरा तो ये विजदान है। मूसवी इधर आ जाइए, ईसवी इधर आ जाइए। सारे अंबिया की बारी 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 शनाख्त करवा के साइड पे करवा लिया गया। एंड पे जी मुहम्मदी, मुहम्मदी, बिस्मिल्लाह, वेलकम वेलकम, जी आया। दरवाजा खुल गया। तवज्जो, अब आला हजरत बोले, अब आला हजरत बोले। तवज्जो, तवज्जो है? अब आला हजरत बोले, दरवाजा खुल गया। अहमद रजा को मौका मिल गया।
दरवाजा खुलने की देर, अहमद रजा को मौका मिला, अब जगह कम है वरना बता देता, भागता हुआ जाऊंगा, भागता हुआ जाऊंगा, जाके दामन मुस्तफा से लिपट जाऊंगा। यार लुत्फ लेना बताना मेरा काम है, समझना आपका काम है। दरवाजा खुला, अहमद रजा बोले मौका मिला, जाने नहीं दूंगा, भागते हुए मोहम्मद मुस्तफा का दामन पकड़ लिया। ओए होए तवज्जो, दामन पकड़ के कदमों में बैठ गए, दामन पकड़ा कदमों में बैठ गए। अब मौका, वो अहमद रजा जो लिखते लिखते रुक गए थे, लिखते लिखते रुक गए थे, अब कहने लगे हाँ मौका मिलेगा कब, वो अब भागता हुआ जाऊंगा, दामन मुस्तफा पकड़ लूंगा। अब पकड़ के यूं देख के, यूं देख के चेहरे, या रसूलल्लाह इजाजत है, या रसूलल्लाह इजाजत है। अहमद रजा तुझे दुनिया में भी इजाजत थी, हशर में। सुभान अल्लाह। तवज्जो तवज्जो, दामन को पकड़ लिया। अंबिया से हाँ वो मौका मिला, अब अंबिया से, अंबिया से वो तसव्वुर जमा लीजिए ना, साइडों पे अंबिया, दरमियान में मोहम्मद मुस्तफा, दामन मुस्तफा के साथ अहमद रजा। अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। सुभान अल्लाह। जुमला कीमती था। अगली बात, अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। अंबिया ने कहा रजा सुन रजा, अंबिया ने कहा रजा सुन रजा, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरे, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। आला हजरत, ये नारा मेरे दिल को सीधा लगता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इंसानियत के मोहसिन आज़म कौन कौन कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कैसे? सवाल है, जवाब दे सकते हैं तो दे दीजिए, बिल्कुल आसान जवाब है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के क्या हैं? सबसे बड़े हमारे मोहसिन कौन हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप कहेंगे तो ये अगली बात कर दूंगा, नहीं कहेंगे तो कर दीजिए, कर दें, कर दें, कर देते हैं, कर देते हैं। फक्तुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। तवज्जो,
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے، سو رہے. پیغمبر کی آنکھ بظاہر سوتی ہے، حقیقت میں سوتا نہیں. آنکھ بند کر لینا اور بات ہے، سو جانا اور بات ہے. آنکھ بند کر لینا اور بات ہے. آرام فرما رہے، جبریل امین آئے، حاضر خدمت ہوئے. حضور آپ آرام فرما رہے ہیں. حضور آپ ایمان تازہ کرنے والی بات ہے یہ، ایمان تازہ کرنے والی حدیث ہے یہ. اور محسن اعظم کیوں ہیں یہ سن کے آپ مچل اٹھیں گے کہ واقعی محمد مصطفیٰ ہی محسن اعظم ہے. توجہ، آرام فرما رہے ہیں. جبریل امین حاضر ہوئے. حضور آپ آرام فرما رہے ہیں. جبریل ہاں آرام فرما رہے ہیں. حضور امت گنہگار ہے. حضور امت گنہگار ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں. اچھا جبریل کیا کرنا ہوگا؟ حضور آدھی رات جاگیے، آدھی امت بخشی جائے گی. توجہ ہے؟ آخری بندے تک ایک دفعہ میں سب کی توجہ چاہوں گا، ہاتھ بلند کر کے بتا دیجئے. توجہ ہے؟ توجہ رکھنا، اب توجہ رکھنا، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر توجہ نہ کرنا. حضور آدھی رات جاگیے، آدھی امت بخشی جائے گی. تہائی رات جاگیے، تہائی امت بخشی جائے گی. آدھی رات جاگی، آدھی امت بخشی جائے گی. تہائی رات جاگی، تہائی امت بخشی جائے گی. پوری رات جاگیے، پوری رات جاگیے، پوری امت بخشی جائے گی. اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک کیا آرام فرما رہے تھے، جبریل کی بات سنی. آدھی رات جاگی، آدھی امت بخشی جائے گی. تہائی رات جاگی، تہائی امت بخشی جائے گی. پوری رات جاگی، پوری امت بخشی جائے گی. میرے محمد نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا. میرے آقا نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا. جبریل نے پوچھا حضور بستر کیوں لپیٹا؟ توجہ توجہ، ایمان تازہ کرنے والی بات. محسن اعظم محمد مصطفیٰ نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا. جبریل حضور بستر کیوں لپیٹا؟ اے جبریل آدھی رات جاگنے کا کہتے ہو، کیا میں آدھی امت کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں؟ نہیں یار نہیں، آپ پہلے فکرے پہ نہیں بولے. ابھی تو آگے بات ہے، ابھی تو آگے چلنا ہے. اے جبریل تو کہتا ہے آدھی رات جاگی ہے، کیا محمد آدھی امت کے لیے رحمت بن کے آئے؟ ابھی بھی نہیں. میں پھر دہرانے لگا ہوں. یہ مطلب نہیں کہ اب سبحان اللہ کہو، مطلب یہ ہے توجہ توجہ محسن اعظم کی طرف توجہ. آدھی امت کے لیے رحمت نہیں بن کے آئے. تہائی رات جاگنے کا کہتے ہو، اے جبریل کیا میں تہائی امت کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں؟ آدھی رات جاگنے کا کہتے ہو، کیا میں آدھی امت کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں؟ تہائی کا کہتے ہو کہ تہائی کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. جبریل سن لے، جبریل سن لے. اگر میرا رب میرے جاگنے پہ میری امت کی بخشش کا اعلان کرتا ہے، محمد اپنا بستر لپیٹ کے رکھ دے گا جب تک میرا رب میری امت کی بخشش کا اعلان نہیں کرے گا، تب تک محمد آرام نہیں کرے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। खिलाए वक्तुहा, मरहबा मरहबा वक्तुहा। मरहबा मरहबा। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। सरकार दी, उन्होंने फिर मुझे छेड़ दिया। पता है क्यों? आला हजरत का नारा लगा के। इश्क मोहब्बत इल्म व हिकमत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदार खत्म नबुव्वत, ये कोई छोटा एहसान नहीं है, ये कोई छोटा एहसान नहीं है, छोटा एहसान नहीं है। मैंने पता क्यों कहा था? मुझे फिर छेड़ दिया। आला हजरत पहुंच जाते हैं, क्या करें? वो पहुंचते हैं, हम पकड़ लेते हैं। वो पहुंचते हैं, हम पकड़ लेते हैं। और तुम पर सुभान अल्लाह, तड़पना चाहिए था इस फिक्रे पे। सुभान अल्लाह। और तुम पर, और तुम पर मेरे आका की, और तुम पर मेरे आका की इनायत। आप साथ दीजिए। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया नजदियों कल मपराने का भी एहसान गया। मुहसिन आजम की बात है। एक एहसान आला हजरत पहुंचे। आला हजरत ने गिरबान पकड़ के झंझोरा, फरमाने लगे अभी तो एक एहसान की बात है, अभी तो एक एहसान की बात है। अगर मैं अपने आका के एहसान गिनवाने शुरू कर दूं, भागोगे, भाग नहीं सकोगे। और तुम पर मेरे आका की इनायतें न सही और तुम पर मेरे आका की इनायतें न सही और तुम पर मेरे आका की इनायत ना से मुनकिरो कलमा पराने का भी एहसान गया। इन जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन, ये वो इस मुकाम पे पहुंच गए थे। सुभान अल्लाह।
پہنچ گئے تھے انہیں جانا سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت ان جانا ان مانا نہ رکھا غیر سکا الحمدللہ للہ الحمد میں دنیا سے انسانیت کے محسن اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی یہ کہے کہ میں غریب ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں غریب ہوں، تو وہ کریم آقا کے ایام یاد کر لے، اس کو تسلی مل جائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ میں امیر ہوں تو محمد مصطفیٰ کی سخاوت یاد کر لے۔ اگر کوئی کہے کہ میں باپ ہوں، بچوں کو کیسے پالوں گا، تو مصطفیٰ کا وہ باپ والا کردار یاد کر لے۔ کوئی کہے کہ میں بیٹا ہوں، رسول اللہ کو یاد کر لے۔ اگر کوئی یتیم خود کو یتیم سمجھ کے نکر میں بیٹھ جائے تو محمد مصطفیٰ کی یتیمی کو یاد کر۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں بچیوں کا باپ ہوں، تو آقا کی سیرت کو پڑھ لے۔ آقا کی سیرت کسی بھی اینگل سے محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، ایسا عظیم محسن نہیں ملے گا۔ کسی بھی اینگل سے دیکھ لو، کسی بھی زاویے سے دیکھ لو، محمد مصطفیٰ جیسا عظیم محسن نہیں ملے گا۔ یار وجدان کی بات آ گئی۔ وہ کریم رب، اس نے کرم کیا، محمد کو بنا کے ہمیں دے دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے، بولیے نا، ہمیں دے دیا۔ وہ بولو، ہمیں دے دیا۔ صحابہ کا مجمع، کریم آقا کی موجودگی، صحابہ سے کریم آقا فرمانے لگے، لوگوں خوش ہو جاؤ، لوگوں خوش ہو جاؤ، لوگوں خوش ہو جاؤ، لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے حصے میں میں آ گیا۔ اتنا بڑا حصہ مل جائے، لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے حصے میں میں آ گیا۔ لوگوں خوش ہو جاؤ، میرے حصے میں تم آ گئے۔ تمہارے حصے میں میں آ گیا، میرے حصے میں تم آ گئے۔ توجہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت۔ بس اب میری 2-4 منٹ 5 منٹ اور گفتگو سن لیجئے، اس کے بعد اگر آپ کہیں گے تو میں جاری رکھوں گا، لیکن مجھے ٹائم کا بھی احساس ہے۔ وہ عظیم رب جس نے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے سنوار کے سنوار کے ہمیں عطا کر دیا. اب محمد مصطفیٰ کا ظرف دیکھیے جنہوں نے صدیق کو تیار کر کے، سبحان اللہ، جنہوں نے صدیق اکبر کو تیار کر کے امت کے لیے عظیم رہنما لیڈر سبحان اللہ، عمر فاروق کو تیار کر کے، سبحان اللہ، ہمیں دے دیا، عثمان غنی کو، ہمیں دے دیا، مولا علی کو، مولا علی کو، سبحان اللہ، مولا علی کو. قبلہ ایک بات کر دوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹائم زیادہ تو نہیں، نہیں میں اجازت لے رہا تھا کہ یہ بات جو ضمناً آ گئی یا ذہن میں آ گئی کر دوں. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھنا ہوا گوشت تیار کرتی ہیں. بھنا ہوا گوشت تیار کرتی ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حکم دیتی ہیں کہ اے انس جاؤ ذرا رسول اللہ کو بلا کے لاؤ. یہ میری طرف سے آخری بات ہے، توجہ سے سن لیجئے گا. ضمناً آئی ہے. پتہ کیا بتانے لگا کہ محمد مصطفیٰ نے کتنے عظیم ہستیاں ہمارے سپرد کر دی اور ہمیں کن کا پلہ دے دیا. توجہ چاہیے، بس توجہ. آخری بات ہے، آخری بات میری طرف سے. آپ اگر کہیں گے تو چلتے رہیں گے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاؤ ذرا محمد مصطفیٰ کو لے کے آؤ. میں نے کچھ تیار کیا ہے، میں نے کچھ پکایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کس کے لیے؟ اپنے سونے آقا کے لیے، اپنے سونے آقا کے لیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیے. چلیے. کہاں؟ ام ایمن بلا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دعوت کی ہے، کچھ بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. محمد مصطفیٰ انس بن مالک کے ساتھ چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے. بات لمبی ہے، جلدی جلدی مختصر کرنے لگا ہوں. توجہ چاہوں گا. بیٹھ گئے. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائیں، وہ جو ڈش تھی وہ لا کے سامنے رکھ دی. اس کے اوپر ایک کپڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے کو یوں اٹھا کے رکھ دیا. توجہ ہے؟ سبحان اللہ، دیکھ کے رکھ دیا. اٹھایا اور رکھ دیا. بات قیمتی ہے. ہاں زیادہ نہیں تو مسجد اور مدرسہ جہاں کے طالب علم یقین کرے دل خوش ہوا. یہ اس بات کو اپنے خمیر میں اس طرح سنبھالیں گے کہ مرتے دم تک اس عشق کو بھول نہیں پائیں گے. ساری گفتگو بھلا دیں، یہ بات نہیں بھلا پائیں گے. توجہ چاہوں گا. رکھ دیا. انس ادھر انس تھے، ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. انس ہاتھ اٹھا. انس ہاتھ اٹھا. میں بھی اٹھاتا ہوں. سبحان اللہ، تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں. اے انس ہاتھ اٹھا، دعا کر. تو بھی ہاتھ اٹھا، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. اب دعا کیا کی؟ اے اللہ آج ہماری اس دعوت میں اس بندے کو بھیج دے جس سے تو بھی پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج اس دعوت میں اس بندے کو بھیج دے جس سے تو بھی، کون؟ رب پیار کرتا ہے، میں بھی، کون؟ محمد.
تو بھی پیار کرتا ہے میں بھی پیار کرتا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی آپ فرماتے ہیں کہ ابھی دعا مانگ کے کریم آقا نے یوں نہیں کیا تھا. ابھی دعا مانگ کے ہاتھوں کو چہرہ مبارک پہ نہیں گھمایا. اتنے میں کسی نے دروازے پہ سبحان اللہ. اتنے میں کسی نے دروازے پہ دستک دی. کریم آقا فرمانے لگے انس دیکھنا دروازے پہ کون ہے. انس دیکھنا دروازے پہ کون آیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے گئے, دروازہ کھولا, دروازہ کھول کے دیکھا تو علی شیر خدا مولا علی کھڑے تھے. اچھا اے انس کیا رسول اللہ اندر ہیں؟ کس نے پوچھا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس بتانا ذرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے, میرے آقا اندر ہے, میری جان اندر ہے, میرا ایمان اندر ہے. اب انس بن مالک عظیم صحابی, عظیم خدمت گزار, عظیم غلام, جھوٹ تو بول نہیں سکتے, جھوٹ تو بول نہیں سکتے. انس بتانا محمد مصطفیٰ اندر ہے؟ اندر ہیں. اندر ہیں لیکن ابھی کسی کام میں مصروف ہیں. آپ یوں کیجئے ابھی تشریف لے جائیں, تھوڑی دیر کے بعد آ جائیے. توجہ چاہیے, توجہ. ابھی چلے جائیں, تھوڑی دیر کے بعد آئیے گا, تھوڑی دیر کے. علی چلے گئے, کنڈی لگائی. انس بھاگتے ہوئے پھر اسی جگہ پہ. نہ محمد مصطفیٰ نے پوچھا کون آیا, نہ انس نے بتایا کون آیا. دروازے پہ کون آیا نہ پوچھا نہ بتایا. آ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ فرمانے لگے انس ہاتھ اٹھا, تو بھی ہاتھ اٹھا میں بھی اٹھاتا ہوں, تو بھی دعا کر میں بھی کرتا ہوں. دونوں نے ہاتھ اٹھائے. اے اللہ آج ہماری اس دعوت میں اس کو بھیج دے جس سے تو بھی پیار کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں. انس فرماتے ہیں ابھی ہاتھ نہیں پھیرا دوسری دفعہ بھی, دروازے پہ پھر کسی نے ٹک ٹک ٹک. انس دیکھنا تو کون آیا. میں بھاگتا گیا, کنڈی کھولی, دیکھا علی شیر خدا. انس کیا رسول اللہ فارغ ہو گئے؟ نہیں ابھی وہ مصروف ہیں, ابھی آپ چلے جائیں, تھوڑی دیر بعد آئیے گا, تھوڑی دیر بعد آئیے گا. علی چلے گئے. انس نے کنڈی لگائی رضی اللہ تعالیٰ, پھر آئے بیٹھے. نہ محمد مصطفیٰ نے پوچھا کہ کون آیا, نہ انس نے بتایا کہ کون آیا. انس ہاتھ اٹھا تیسری دفعہ. توجہ, حدیث کا مغز آنے لگا ہے. تیسری دفعہ انس ہاتھ اٹھا, ہاتھ اٹھائے. اے اللہ آج ہماری دعوت میں اس کو بھیج جس سے تو بھی پیار کرتا ہے, محمد بھی پیار کرتا ہے. ہاتھ نہیں پھیرے, دروازے پہ دستک دی. انس دیکھو کون ہے, انس دیکھو کون ہے. کنڈی کھولی, علی کھڑے. سبحان اللہ. تیسری دفعہ کنڈی کھولی, مولا علی پھر کھڑے. اب 3 دفعہ ہوئی, 3 دفعہ. اب توجہ, مغز ہے, مغز ہے. کس کا؟ ساری حدیث کا. توجہ. تیسری دفعہ انس کیا میرے آقا فری ہو گئے, فارغ ہو گئے؟ انس نے کہا نہیں, نہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں. 1 دفعہ گئے نہیں, 2 دفعہ گئے نہیں, 3 دفعہ گئے نہیں. محمد مصطفیٰ اندر تھے, علی دروازے پہ, انس دروازے پہ, رسول اللہ کے درمیان دیواریں, کھڑکیاں, دروازے, پردے, سارا کچھ. اندر بیٹھے تھے, علی باہر تھے. تیسری دفعہ پوچھا اے انس کیا ہے محمد مصطفیٰ فارغ ہوئے؟ انس نے کہا نہیں. محمد مصطفیٰ نے اندر سے آواز دی, انس باز آ. ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ. انس سے علی نے پوچھا محمد مصطفیٰ فارغ ہوئے؟ انس نے پھر کہا نہیں. اندر سے آواز آئی انس باز آ. اس جملے کا لطف لے لیجئے.
انس بازا، ارے جسے محمد بلاتے ہیں تو اسے آنے کیوں نہیں دیتا؟ बाज़ा जिसे मैं बुलाता हूँ तो उसे आने क्यों नहीं देता, जिसे मैं बुलाता हूँ तो उसे, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हवाले से, गैब दानी के हवाले से, इल्म के हवाले से, अमल के हवाले से, अखलाक के हवाले से, जिस जाविये से देखोगे मुहसिन आज़म ही नज़र आएंगे, मुहसिन आज़म ही नज़र आएंगे। सहाबी रसूल बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर खिदमत हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दौर याद आ गया, एक ज़माना याद आ गया, एक वक्त याद आ गया। करीम आका ने पूछा कौन सा? सहाबी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था। हम बच्चियों को, अभी आप तशरीफ़ नहीं लाए थे, हम बच्चियों को जिंदा दरगोर, जिंदा दफना देते थे, अच्छा नहीं समझते थे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी भी एक बच्ची थी, मेरी एक बच्ची थी, और वो बच्ची बड़ी प्यारी थी, बड़ी हसीन थी। वाकई जब मैं उसको देखता था मेरे सीने में ठंड पड़ती थी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बोलने के काबिल हुई ना, मैंने उसे आवाज़ दी, मैंने कहा बेटा बात सुनो। भागती हुई आई, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने उसे आवाज़ दी थी। या रसूलल्लाह, पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने उसे पुकारा, बुलाया, भागती हुई छोटे छोटे कदमों के साथ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदमों के साथ भागती हुई आई। अब्बू जी मैं हाजिर हूं। मैंने कहा मेरे पीछे पीछे आ जा। पहली दफा बुलाया, भागती हुई, मचलती हुई, रश्क करती हुई मेरे पीछे। मैंने कहा बेटा आ जा। पीछे बुलाया, बुला के वो एक खुले मैदान में ले गया। वहां एक मैंने गड़ा पहले से ही तैयार रखा था, एक गड़ा पहले से ही मैंने खोद रखा था। जब वो करीब आई, मैंने उसको उसमें गिरा के दफना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बात सुन के आपकी आंखें नम हुई, आंखों से आंसू जारी हुए। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार पे हाथ रखा, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, इसने आपको तकलीफ दी, दुख दिया, आंखों को नम किया, इसकी गर्दन उड़ा दी। करीम आका फरमाने लगे उमर रह जा, बैठ जा, अपनी दास्तां सुना रहा है, सुनाने दे। फिर बता क्या हुआ, फिर सारा वाकया दोहराया, फिर सारी बात की। रसूलुल्लाह धारे मार मार के रोने लगे, करीम आका की आंखों से आंसू टपकने लगे। उमर का चेहरा जलाल में मोहम्मद को तड़पा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते गए, सारी बात सुनते गए। आप फरमाने लगे बता ये कब की बात है, ये कब की बात है? या रसूलुल्लाह आपके आने से पहले की। या रसूलुल्लाह जब आप आए बच्चियों पे जुल्म नहीं हुए। या रसूलुल्लाह जब आप आए औरतों पे जुल्म नहीं हुए। आके आपने औरतों के हकूक बतलाए, आके आपने बच्चियों के हकूक बतलाए। या रसूलुल्लाह माफी चाहता हूं इस बात पे आपको तकलीफ दी और बच्ची को दर्द। या रसूलुल्लाह आपसे माफी चाहता हूं। करीम आका ने उमर की तलवार पे हाथ रखा। आप फरमाने लगे ए उमर ये बात पहले की है, मोहम्मद के आने से तो ये सारी जुल्मतें छट गई।
میرے آنے سے تو یہ سارے اندھیرے دور ہو چکے تھے. یہ پہلے کی بات ہے. اے عمر میں نے اس کو معاف کیا. سبحان اللہ جب محمد نے معاف کیا تو سبحان اللہ رب نے بھی معاف کر دیا. اسلام میں سب سے پہلا اسلام کی جو بنیاد ہے نا, ہر عمارت کی, ہر بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اسلام کی بنیاد میں سب سے پہلا خون جس کا گرا وہ عورت تھی. وہ عورت تھی. اگر ہمیں اسلام نہ ملتا معاذ اللہ, ہم عورتوں کے حقوق سے نا واقف تھے. عورتوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے, لیکن اسلام نے آ کے بتایا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا عورتوں کو عزت دینی ہے, عورتوں کو مقام دینا ہے, عورتوں کا بلند مرتبہ ہے. یہ ایسے ہی نہیں انہیں تم مارو پیٹو دفنا دو, یوں نہ کرو. اسلام نے بتلایا کیا عورت کا ایک مقام ہے. عورت گھر کے اندر رہ کے ایک پوری فوج کو تیار کرتی ہے, پوری فوج کو. آپ یہاں پہ موجود ہیں نا, مجھے کہنے دیجئے موجود ہیں اس وجہ سے کہ آپ کی اماں جان نے آپ کی گٹی میں عشق مصطفیٰ بھر بھر کے آپ کے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ واہ واہ اماں جان کا یہ کردار ہے کیا کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کر دے کہ جہاں محمد مصطفیٰ کا نام آئے میرا بچہ مچل اٹھے, جہاں غیرت مصطفیٰ کی بات آئے, عزت مصطفیٰ کی بات آئے, ناموس صحابہ کی بات آئے, ناموس اہل بیت کی بات آئے, میرا بچہ ان سے جان دینے سے گریز نہ کرے. یہ ماں کا کردار ہے, یہ عورت کی تربیت کے اندر شامل ہے. اور اگر عورت کی تربیت میں یہ چیز نہ ہوگی تو باہر سے وہ کالجز, یونیورسٹی, سکول جہاں سے بھی پڑھ لے گا کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. حضرت بایزید بستامی 12-13 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے, رب کو نہ پا سکے, رب کو نہ پا سکے. 12 سال کے بعد لمبے عرصے کے بعد گھر آئے, دروازہ کھولا, سحری کا وقت تھا, اماں نے دروازہ کھولا, یہ نہیں مڑ کے دیکھا میرا بچہ آیا ہے کچھ ملا یا نہیں ملا, کچھ ملا کہ نہیں ملا. دروازہ کھول کے آگے آگے پیچھے پیچھے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جی بیٹا کچھ ملا نہیں, کیوں 12 سال تو جنگلوں کی خاک چھانی, رب رب کرتے رہے, رب ملا نہیں ملا. ایک دفعہ والدہ نے ہاتھ اٹھا کہا اے اللہ اسے اپنا بنا لے, اسے اپنا بنا لے. اسی وقت ولایت کی مہر لگ. تو یہ ماں باپ کا کردار ہے, یہ والدین کی دعا ہے. اور یہ جو ہم میلاد کی شکل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے پڑھ رہے ہیں, یہ ہماری اماں کے دودھ کا اثر ہے. قدر کیجیے والدین کی. اور میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے, اپنی بچیوں سے, کہ جو سیدہ کا طریقہ تھا, جو سیدہ کا طریقہ تھا اسی کے اوپر عمل کر کے زندگی بسر کریں. اللہ کی عزت کی قسم, اسلام نے جو عورت کو مقام دیا, جو بلند مرتبہ دیا, کسی مذہب میں نہیں دیا. یہ عورت کے لیے فخر کی بات ہے. سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے بن گئے, ہاتھوں پہ چھالے بن گئے ہیں. یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی خدمت میں لونڈیاں بھی آئی ہیں, ایک آدھ دے دیجئے. کریم آقا نے انکار نہیں کیا. توجہ ہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا. آپ فرمانے لگے اچھا بیٹا میں تجھے لونڈی دوں یا کوئی سبق دوں؟ کوئی لونڈی دے دوں, کوئی باندی خدمت گزار دے دوں, یا کوئی سبق دے دوں؟ وہ ایسا سبق ہوگا کہ جس کے ساتھ تجھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی. اب باپ اور بیٹی کا مقام و مرتبہ
ان کا گفتگو کا انداز اور ان کی تربیت کا انداز دیکھیے. آئی کہاں تھی؟ لونڈی لینے. کریم آقا فرمانے لگے بیٹا لونڈی چاہیے یا کچھ اور؟ سبحان اللہ. یا کچھ اور؟ سیدہ ادب کے ساتھ ابا جان لونڈی رہنے دیجئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی رہنے دیجئے، وہ بتائیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں. کریم آقا فرمانے لگے اے بیٹا ہر نماز کے بعد اور رات سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے سویا کرو. ہر نماز کے بعد یہ عمل کیا کرو، یہ ہر لونڈی سے افضل ہے. آگے سے سیدہ کا ادب دیکھیے، ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ ابا جان اسی کے اوپر عمل ہوگا، اسی کے اوپر عمل ہوگا. تو یہ کردار، یہ ماحول ہمیں کہاں سے ملے گا؟ گھر سے. گھر سے ماحول خدا یقین کیجئے بہت بگڑ چکا ہے، بہت بگڑ چکا ہے. آئے دن ہمیں فون کال میسج روبرو ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دیں، وہ یوں کرتے ہیں وہ. آپ یقین کیجئے بچوں کو دعا کی ضرورت ہے، یقیناً ہے. دعا کے ساتھ تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے پہلے تربیت کی ضرورت ہے. پہلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں بچہ ہے سدھر جائے گا سمجھ جائے گا. جب وہ بچہ نہیں رہتا پھر وہ ہاتھ میں نہیں آتا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ جاؤ بچوں کی محفل اٹینڈ کرو. بچوں کی محفل میں نہیں، جہاں بڑے بیٹھے ہوں کوشش یہ کیا کریں کہ وہاں بچوں کو ساتھ بٹھائیں، اچھی گفتگو ان کو سکھائیں، آداب سکھائیں، طور طریقہ سکھائیں. اخلاق سب سے بڑی چیز ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم اخلاق، سب سے عظیم اخلاق کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اخلاق اپنا اچھا کر لیجئے، کردار آپ کا اچھا ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اجازت ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے اس ذوق کو، اس عشق کو سلامت رکھے. ابھی بیٹھ جائیں. جہاں 1.5 گھنٹہ آپ نے برداشت کیا 1 منٹ اور بیٹھ جائیں. ایک بات ضمناً تربیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. توجہ رکھیے، صرف 1 منٹ کے اندر بات کو ختم کرنے لگا ہوں. کریم آقا کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. آ کے انہوں نے نذرانہ پیش کیا، خدمت میں نذرانہ پیش کیا. ایک بدو آیا، اس نے بھی دیکھا کہ صدیق نے اتنا نذرانہ پیش کیا، میں بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے بھی کر دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ کیا صدیق کا مقام، حضور توجہ ہے، آخری بات ہے، سبحان اللہ. آخری بات ہے تربیت کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ میں اپنی ماں بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں. تربیت کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر پاس تھے، خدمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کر دیا مال اپنا. بدو آیا بھاگتا ہوا، اتنا ہی مال دے کے یا رسول اللہ کیا صدیق کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے مجھے مل سکتا ہے؟ جو صدیق کو مقام ملا مجھے مل سکتا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ آپ فرمانے لگے جو صدیق کے دل میں ہے تیرے دل میں نہیں. جو صدیق کے دل میں ہے، توجہ اب نعرہ نہ لگائیے گا، وقت نہیں ہے. توجہ، جو صدیق کے دل میں ہے تیرے دل میں نہیں ہے. اور صدیق کے دل میں وہ بات ہے جسے میرے اور میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. صدیق کے دل میں جو ہے وہ اعلیٰ ہے، اور اس کے دل میں کیا ہے میرے میں رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی، آپ فرماتے ہیں میں بھی قریبی تھا، پوری زندگی میں تلاش کرتا رہا کہ صدیق کے دل میں ہے کیا، سبحان اللہ. واہ واہ. صدیق کے دل میں ہے کیا، پتا تو کرو. نہ ڈھونڈ پایا. صدیق اکبر کی وفات کے بعد صدیق اکبر کی زوجہ سے پوچھا، کس نے؟ عمر بن خطاب نے. بتاؤ تو صدیق کے دل میں ایسا کیا تھا؟
توجہ 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 آخری جملہ ہے یہ. بتاؤ تو, بات لمبی تھی, شارٹ کر دی. آخری بات بتاؤ تو, صدیق کے دل میں ایسا کیا تھا جو رب اور اس کے حبیب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا؟ آپ کی زوجہ کہنے لگی, جب انہوں نے یہ بات کی میں موجود تھی, گھر آئے, میں نے اپنے سرتاج سے پوچھا آپ کے دل میں کیا ہے؟ صدیق نے کہا, یہ میری ماں بہنوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اپنی اولاد کے دل میں یہ ڈال دینا, نسلیں سنور جائیں گی, نسلیں سنور جائیں گی. آپ کی زوجہ کہنے لگی, میں نے پوچھا بتائیے صدیق آپ کے دل میں کیا ہے؟ صدیق فرمانے لگے, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی جلالت کی قسم, رب کعبہ کی قسم, صدیق کے دل میں سوائے محمد کی محبت کے کچھ نہیں. اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جس پر اللہ کا اتنا خصوصی فضل و کرم ہے, کچھ نہ ہونے کے باوجود 250 بچے قرآن مجید کی تعلیم اپنے سینے میں سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے, ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. اللہ عطا کرتا ہے, اللہ کے محبوب کے توسل سے ہمیں عطا ہوتا ہے. تو یقین جانیے مدرسہ فیضان رضا کے اندر جتنے بچے پڑھتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے, 10 ماہ میں ایک بچے نے قرآن مجید کو مکمل اپنے سینے میں اس کے نور کو سمیٹا, 10 ماہ میں. اور بچہ بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, ابھی میرے خیال یہاں پہ موجود نہیں ہے, ورنہ میں آپ کے سامنے اس کو لے آتا. اور اس کا باپ وہ بھی کوئی امیر ترین نہیں ہے, باپ بھی اس کا بیچارہ غریب ہے, رنگ روگن کا کام کرتا ہے. تو اللہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. یہ ہم لوگوں اور آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے, آپ کے علاقے کے اندر آپ کے زیر سایہ مدرسہ فیضان رضا, جہاں پہ 250 طلباء قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آج 9 اساتذہ کرام ان کی خدمت میں ہمہ وقت موجود ہوتے ہیں, اور پھر آپ کی تعاون سے, آپ کی شفقت سے یہ ادارہ پھل پھول رہا ہے. آپ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو زیادہ دے, آپ تعاون کرتے رہتے ہیں. آپ کا تعاون ہی ہے کہ مدرسہ یہاں تک پہنچا ہے. تو گزارش یہ ہے, آپ جب تک اس ادارے کے ساتھ رہیں گے یہاں پہ بھی صدقہ جاریہ رہے گا, قیامت میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا. آپ کے 1 روپیے سے اگر ایک پنکھا لگتا ہے, جب تک یہ پنکھا چلتا رہے گا, ہوا دیتا رہے گا, قرآن مجید پڑھنے والا بچہ اس کے نیچے ہوا لے کر گرمی کو ہٹا کر قرآن پڑھتا رہے گا, آپ کو صدقہ یہاں پہ بھی ملے گا, قیامت میں بھی اس کا صدقہ عطا فرما دے گا. اور اگر آپ کی دی ہوئی 1 روپیے سے کسی بچے کے لیے ڈیسک کا انتظام ہو جاتا ہے, پھٹی کا انتظام ہو جاتا ہے, وہ بچہ جب تک پڑھے گا, یہ نہیں کہ صرف یہاں پہ, جب تک حیات رہے گا پڑھتا رہے گا, آدھا اس کو تو ثواب ملے گا, آدھا ثواب پھٹی دینے والے کو ملے گا. تو آپ ماشاءاللہ تعاون فرماتے رہتے ہیں. آپ سب سے گزارش یہ ہے, ادارے سے تعاون فرمائیں. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں حالات ہیں, 250 طلباء ہیں, ان کے لیے 9 اساتذہ کرام کا جو ایک پروگرام ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. ہماری انتظامیہ کی یقین کریں, میں بعض دفعہ الحمدللہ مجھے تقریباً کو 18 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, 18 سال بہت ساری جگہ پہ میں نے پڑھایا, لیکن جو ماحول میں نے یہاں پہ دیکھا یا جس ماحول کو ہم یہاں پر لے کر چل رہے ہیں, شاید ہی کہ کسی اور جگہ پہ ہمیں اس طرح کا ماحول میسر ہو. بچے کو صاف ستھرا بیٹھنے کے لیے, اور الحمدللہ بچے کو صاف ستھرا ماحول بھی دیتے ہیں اور اس کی تربیت کا بھی انتظام فرماتے ہیں. تو یہ آپ تمام دوستوں سے تعاون ہے. ایک تو گزارش یہ کہ اپنے بچوں کو ضرور دنیا پڑھائے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کے دنیا پڑھانے سے, لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ جب تک دین نہیں پڑھائیں گا, اکیلے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور دین کا فائدہ آپ کو یہاں پہ بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا.
تو آپ اپنے ادارے کے ساتھ تعاون فرماتے رہیں, اپنے بچوں کو ادارے میں داخل فرمائیں, اپنے بچوں کی دین و دنیا کی تربیت کے لیے آپ یہاں پہ لے کے آئیں. انشاءاللہ آپ کو یہ گارنٹی سے کہا جائے گا, آپ کا بچہ جب حافظ قرآن بن کر نکلے گا تو کسی نہ کسی ادارے میں میری طرح میرے ماں باپ کی بھی خوش قسمتی کا باعث بنتا ہوگا. الحمدللہ میرے ماں باپ کی بھی اگر خوش قسمتی ہے, میں آپ سب دوستوں کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں نا, تو میرے ماں باپ کی بھی قربانیوں کا صدقہ ہے. تو آپ بھی اگر تشریف لے آئیں گے, اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے, بچوں کو بڑے بھی اگر قرآن مجید پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ ہم ان کو پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں. اپنے صرف آخری بات کرتا ہوں, ہم لوگ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, لفظ ہے قل هو اللہ احد, ہم پڑھتے ہیں قل واللہ احد. اس کا پورے کا پورا جو معنی ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے. اب جو ہم پڑھتے ہیں نا عرف عام میں اسے مجہول کہا جاتا ہے, قل واللہ احد, توبہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کھاؤ اللہ ایک. تو بتاؤ اس آیت کے اس طرح پڑھنے سے ہماری تو نماز ہی نہیں ہوئی, جب نماز پوری نہیں ہوگی تو رب کریم بخشے گا کیسے؟ لہٰذا آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے, آپ اپنے ادارے کے ساتھ جڑے رہیں, تعاون فرماتے رہیں, یہاں پہ گاہے بگاہے آتے رہیں, دیکھتے رہیں یہاں کے جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے ان کا کیا نظام ہے. پھر اس کے بعد آپ کا جب دل خود مطمئن ہو جائے گا تو اپنے بچوں کو آپ پہ داخل ضرور فرمائیے گا. اللہ رب العزت ہمیں آخری جو دین و دنیا کو سنوارنے کا عمل ہے اس میں خود بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں جیلانی صاحب مدرسے کا تعاون پیش کر رہے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے مدرسہ فیضان رضا میں پورا سال ایڈمیشن اوپن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سے ہم کہہ دیں کہ جی نشستیں فل ہیں, 250 ہو گئے تو اب آپ کا بچہ داخل نہیں ہوگا. صرف یہ کرتے ہیں کہ قواعد کے ساتھ پڑھانا ہوتا ہے. ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو اردو آنی چاہیے تاکہ یہ قواعد پڑھ لے, اس کو یاد کر لے. تو دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے دیکھیں جو بچہ اسکول میں نہیں چلتا, گھر میں نہیں آرام سے بیٹھتا, تنگ کرتا ہے نا, جس کو ہم نکٹو کہتے ہیں, وہ جب کسی بھی جگہ پہ نہیں نہ چلتا, کام پہ بھی نہیں جاتا, تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دوست اس کو لے آتے ہیں, لے جی ہم اس سے بڑا تنگ ہے. یقین کریں واللہ یہی الفاظ کہتے ہیں کہ جی کتے نہیں چلے انہوں تسی رکھ لو. بھئی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر وہ آپ نے دینا ہے نا تو کم از کم وہ بچہ جو آپ کا ذہین ترین بچہ ہے وہ بھی تو اسلام کو دے نا, وہ بھی تو آپ کا دین سیکھے. ہم یہ خواہش کرتے ہیں یہ ذہین ہے, اس کو ایس پی بنا لیں گے, اس کو ڈی ایس پی بنا لیں گے, اس کو وکیل بنا لیں گے, اس کو جج بنا لیں گے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ذہین ہے, اس کو حافظ قرآن بنا لیں, عالم دین بنا لیں. آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ کے بچے ذہین ترین ہیں وہ بھی ہمیں دیں, تاکہ آپ کو جب ہم واپس کریں نا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سینے کو ٹھنڈ پڑے گی. تو اب اس سے پہلے جو ہم نے دستار بندی کی تھی اس میں ہمارے ایک بچے نے 11 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا. وہ 11 مہینے میں ظاہر ہے استاد کی بھی بڑی محنت ہوتی ہے. ہمارے استاد قاری وسیم اطاری صاحب کا وہ طالب علم تھا, انہوں نے بڑی محنت کی. اس کے بعد اس دفعہ یعنی ابھی 6 مہینے ہوئے میرا خیال, تو دوسرا بچہ جب ہمارا تیار ہوا الحمدللہ اس نے 10 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کیا. اب ان کے پیچھے ہمارے یہ جو استاد صاحب ہیں جیلانی صاحب, ان کی محنت ہے. اور دوسرے جو استاد ہیں یہ جو ہم روز تلاوت سنتے ہیں, نعت شریف سنتے ہیں, یہ ان استادہ کی محنت ہے. لیکن یہ جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ جلدی قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں, تو جو نکٹو ہوتے ظاہر ہے وہ ہمیں بھی ٹائم لگاتے ہیں. 5 بچے ایسے بھی ہوتے ہیں 2-2 سال لگ جاتے ہیں. لیکن آپ کے ادارے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ پچھلے دنوں ملک زبیر صاحب نے ایک حسن قرات کی محفل کروائی, تو اس نے 8 انعام تھے, 8 کیٹیگریز تھے. 6 انعام تلاوت اور نعت کے ہمارے مدرسے کے بچے لے کے آئے. سبحان اللہ. اور وہ پورے علاقے کے مدارس کا وہ مقابلہ تھا. ابھی پچھلے دنوں قاری عباس صاحب جج تھے اور مفتی حسن رضا صاحب تھے, یہ لنگڑا پھاٹک تھے, تو اس میں ہمارا بچہ بھی ادھر موجود ہے الحمدللہ, مبشر. یہ بچہ چھوٹا پہلی پوزیشن اس نے تلاوت میں حاصل کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کو سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ جس طرح بچے یہ ادھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, نعت شریف پڑھتے ہیں, تاکہ سب کے آپ کے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ کاش اس جگہ پہ میرا بچہ ہوتا. دیکھیں نا یہ جتنے آپ چہرے دیکھ رہے ہیں یہ سارے عالم دین ہیں, سارے عالم دین ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے مفتی صاحب, ہماری مسجد کا نظام جو ہے نا الحمدللہ, ظاہر آپ دور دراز سے آئے ہیں,
کہ ہمارے مفتی احسان اللہ صاحب الحمدللہ مفتی ہیں، یہ مفتی نہیں ہے، مفتی ہیں. ایک بنا تھا مفتی ہوتا ہے، ہمیں بن گیا مفتی، نہیں ایسا نہیں، مفتی ہیں. صبح نماز فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، عصر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، فقہی مسائل ہوتے ہیں. جو مہینہ آتا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں ہوتا ہے، جو مسائل آتے ہیں رمضان شریف آیا، زکوٰۃ کے مہینے، ہر لحاظ سے ہماری مسجد میں گفتگو ہوتی ہے. کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر بندے کو علمی طور پر جو ہے نا وہ علم بچایا جائے. ہمارا ہر نمازی الحمدللہ مسائل جانتا ہے. تو اسی طرح اگر آج مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کی جگہ پہ آپ کا بچہ بھی بیٹھ سکتا ہے. مفتی صاحب کے پاس یہ دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو ہمارے بچے سارے انہی کے پاس ہیں ادھر. تو الحمدللہ ادارے میں جب ٹیسٹ دیے نا تو وہ بھی ٹاپ پہ ہے آگے ایڈمیشن کے لیے، درس نظامی کے لیے. تو جو ہم ادھر پڑھاتے ہیں اور آگے ہم ادھر بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں ہیں. میٹرک بھی ہوتا ہے، ایف اے بھی ہوتا ہے، بی اے بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. کہیں یہ نہ سوچ لیجیے گا کہ بچہ حافظ قرآن بن جائے گا تو آگے کدھر جائے گا. بھائی جس فیلڈ میں چاہیں گے وہ چلا جائے گا، جس فیلڈ میں چاہیں گے چلا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، جوتے اٹھاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. ورنہ چوری بھی ہو تو کوئی بندہ ہاتھ نہیں چومتا. کسی چوری کا میں نے نہیں دیکھا وہ ہاتھ چوم رہا ہو. لیکن عالم دین چاہے امیر گھرانے کا ہو چاہے غریب گھرانے کا ہو، اس کے سینے میں قرآن ہو، علم ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے ان کے ہاتھ چوم لیں. تو یہ چیزیں اگر ہمارے دل میں آئیں گی کہ کاش ہمارا بھی بچہ ادھر ہو تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے. رمضان شریف آتا ہے، ہمارے بچے الحمدللہ قرآن سناتے ہیں. آج ہماری مسجد میں جو نائب ہے وہ بھی ہمارے مدرسے سے فارغ ہوا طالب علم ہے، اور دوسری مساجد میں بھی جاتے ہیں بچے، تراویح بھی پڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیں اپنے بچے دیں. پورا سال ایڈمیشن اوپن ہوتا ہے، آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ایڈمیشن بند ہے، کلوز ہے، ایسے نہیں ہے. یقین کریں گے 2-4 سے شروع ہوا تھا. میاں صاحب جانتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا ہمارے پاس اور 2 استاد پڑھانے والے تھے. شروع میں میاں صاحب نے مجھے کہا کہ یار یہ بچے 2 بچے ہے کہ استاد بٹھائے گے. میں نے کہا میاں صاحب استاد ہوں گے تو بچے بھی آ جائیں گے. آج الحمدللہ 250 ہے. تو پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت حاضر ہیں. یہ 2500 بھی ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ذہین ترین طالب علم ہمیں دیں، انشاءاللہ انمول ہیرے بنا کے آپ کو واپس دیں گے. اور آپ سب کو دعوت ہے کہ صبح ہماری ابھی یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، کلاس 8 بجے لگتی ہے. ربیع الاول شریف کے بعد 12-13 کے بعد آپ تشریف لائیں. صبح اسمبلی کا ماحول دیکھیں کہ ہم جو اسمبلی کرواتے ہیں اس میں بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، اور وہ بچے اسمبلی میں قرآن کیسا پڑھتے ہیں، نعت شریف کیسی پڑھتے ہیں. پھر وہ آپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل علاقہ کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں وہ کیسے مانگتے ہیں. آپ کے سینے کو ٹھنڈ پڑے گی انشاءاللہ عز و جل. تو آپ آیا کریں، آپ کا اپنا ادارہ ہے. جب آپ وزٹ کریں گے دیکھیں گے کسی کا بچہ نہیں ہے، یہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہو گئے زیادہ، تو وہ اپنے کسی عزیز کو لے آئے گا. جب وہ ماحول دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا. یا پھر کوئی بندہ تعاون کرتا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہمارے ایک دوست ہے ادھر، انہوں نے کہا جی میرا نام نہیں بتانا، انہوں نے ایک ادارے کے لیے 20,000 روپے ماہانہ لگا دیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ادارے میں آئیں، دیکھیں کہ یہ جو ہمارا دیا ہوا پیسہ یہ انویسٹ کہاں پہ ہو رہا ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ انشاءاللہ یہ آخرت کا سودا کھرا سودا ہے اور نفع والا سودا ہے. تو آپ آئیں، اپنے ادارے کا وزٹ کریں، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. ابھی چند شعر اسلام کے اور اس کے بعد دعا، اس کے بعد جو دوست پیچھے والے یہ اوپر چلے جائیں گے، جو آگے والے ان کے لیے ہم یہی اوپر اہتمام کریں گے. بڑے آرام سے مسجد کا ادب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے لنگر شریف تناول فرمانا ہے تاکہ مسجد کا ادب جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر ہے. تمام دوست اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام
الصلاة والسلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاة والسلام الصلاة والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گل پڑے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گل پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاة والسلام الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام زینت عرش مولا زینت عرش مولا الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام یا الہی از پڑھی آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وما یقوم الحساب یا الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما اے اللہ اتنے عشق اور محبت کے ساتھ یہاں پہ یہ جو تیرے اور تیرے پیارے حبیب کے دیوانے جمع ہوئے میرے مالک یقیناً ان کے دل میں اچھی اچھی نیک تمنائیں ہوں گی اے اللہ تجھے تیرے ہی حبیب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جتنی بھی نیک حاجات لیے بیٹھے ہیں پوری فرما دینا میرے مالک ہمارے ہاتھوں کو ہمارے چہروں کو ہمارے وجودوں کو نہ دیکھنا ذکر دیکھنا کہ تیرے حبیب کا کیا ہے اے اللہ اس ذکر کی لاج رکھنا جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورین عطا فرما دے میرے مالک جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے اے اللہ جو پریشان حال ہیں اپنے حبیب کا صدقہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مالک میں بائے نام تو ان کو نہیں جانتا لیکن پھر بھی یہ علماء ہیں یہ منتظمین ہیں میرے مالک بڑی محبت کرنے والے ہیں اے اللہ یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں ان کو تا قیامت سلامت رکھنا ان کا فیض جاری و ساری رکھنا
میرے مالک اس جامعہ میں جتنے بھی بچے پڑھ چکے یا زیر تعلیم ہیں ان کے علم میں، ان کے رزق میں، ان کی آنے والی خاندانوں میں برکتیں عطا فرما۔ میرے مالک ان کے والدین کو برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت فرما۔ اے اللہ میں بھائی نیم نہیں جانتا لیکن جی چاہتا ہے ایک ایک کا نام لے کے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں دعا کروں۔ اے اللہ جو مانگتے ہیں ان کو عطا فرما دے۔ میرے مالک جو مانگتے ہیں میں نہیں جانتا، تو بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اے اللہ جو مانگتے ہیں عطا فرما دے۔ میرے مالک اگر یہ کسی چیز کے اوپر باضد ہیں کہ لینی ہے لیکن ان کے حق میں بہتر نہیں، اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ پہلے اس چیز کو ان کے حق میں بہتر کر پھر ان کو عطا فرما دے۔ میرے مالک جو لوگ اس دنیا میں آئے ایمان کی حالت میں واپس پلٹ گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ میرے مالک حاضرین میں سے جس کسی کے عزیز و اقارب، والدین، بھائی بہن، بیوی بچے اس دنیا میں آئے چلے گئے تمام کی مغفرت فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے میں جتنے بھی طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، اے اللہ منتظمین ہیں، ان کے رزقوں میں، ان کی عمروں میں، ان کے گھروں میں، ان کے کاروباری مراکز میں، ان کے علموں میں برکتیں عطا فرما دے۔ میرے مالک جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا تمام کی نیک حاجات کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں کے اوپر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مالک جتنی بھی میری مائیں، بہنیں، بچیاں بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے اس کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول اسلامی ماحول بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر دین مصطفیٰ کو نافذ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو پنجگانہ با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں کو ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ایک ایک بچہ اس قوم کا لیڈر بن کے ابھرے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، انہوں نے بٹھا دیا ہے، لاج تو رکھ لینا، جو مانگتے ہیں ان کو عطا فرما دے۔ اے اللہ گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، جتنے بھی گناہ ہو چکے اے اللہ ان کو معاف فرما دے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا صدقہ ہمیں مرتے دم تک میلاد منانے والا ہی رکھنا۔ اے اللہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ میرے مالک جتنے بھی اہل سنت کے ادارے ہیں، جتنے بھی مساجد مدرسے ہیں ان کو تا قیامت آباد اور شاد رکھنا۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کریمہ ببخشائے برحالماں کے ہستم اسیر کمند ہوا، ندار مغیرستو فریاد رستو یا سیارہ خطا بخش بس، نگہدار مارا زراہ خطا در گزار و ثواب النما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک اعلان ہے، 24 ستمبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء، کل نماز عشاء کے بعد وحید برادرز کالونی نزد نشتر کالونی 24 نمبر میٹرو بس اسٹیشن فیروز پور روڈ پہ عظیم الشان تاجدار ختم نبوت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب ہے حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد شاہ بخاری آف بہاولپور۔ تو آپ سب کو شرکت کی دعوت ہے، ضرور شرکت کیجئے گا۔ جہاں بھی آپ کو اہل سنت کی محافل کا پتہ چلے دعوت آئے نہ آئے پہنچ جایا کریں۔